ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگری ہے، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈ آفر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا، 3 کیٹیگری ہم نے بنائی کسی وقت پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ یہ میڈی آفر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائی۔ ایک تیسرے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال یشربون۔ ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہ رہا ہے، وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ پاؤ، آپ پہ، اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل جیسا ہوتا ہے۔ شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو اور پڑھو۔ یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھو، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے ادنا شراب آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے ایسے، تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بو آتی، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے وہاں سے بو آتی، تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب میڈیا کا یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی، ولدان مخلد، مخلد یعنی موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوتے، وہ پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں گے، بیویاں پلائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت تمہیں پلائے گی، اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عربی میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا کورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتے تھے چہرہ کا سبب، یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 10-70، لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنے افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کعبے صلاح کے تم نے نمازیں پڑھی، وہ نماز نہیں پڑھی، وصیامہن، تم عورتوں نے روزے رکھے، وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور
वलिबासहुन्न अलहरीर, चेहरों पे अल्लाह का नूर आएगा। यहाँ का मेकअप आप देखते हो ना, थोड़ा सा पसीना है तो चलो कुछ काला रंग नजर आए, नहीं जैसे वो बेचारियाँ इतने इतने लेकर बैठी होती हैं, ये ले बैठ कि असल रंग नजर आ रहा है, लेकिन कोई पकड़ फिर अब तो इतने तरीके आ गए हैं, अब चिल्ली को जवान के खाने के बुढ़ापा तो फिर भी आता है। और जन्नत की औरत और जन्नत की हूर का मेकअप क्या है? अल्लाह का नूर। अल्लाह अपना नूर डालेगा उनके चेहरे पर, तो अल्लाह के नूर को तो जवाल नहीं, तो हर दम है बड़े तरह मर्दों पे भी डाले, औरतों पे भी डाले। लिहाजा यूं नज़र की और फिर ऐसे बीवी को देखा, या बीवी ने यूं नज़र की और ऐसे खाविंद को देखा, तो दोनों का हुस्न एक दूसरे की नज़र में हज़ारों गुना बढ़ चुका होगा, और ये हमेशा होता रहेगा, कभी खत्म नहीं। चूँकि हम लिमिटेड सोच वाले लोग हैं ना, तो हम अनलिमिटेड को सोच ही नहीं सकते। कभी भी लंबी मुद्दत को कहते हैं, कोई लफ्ज़ नहीं है अरबी उर्दू अंग्रेजी जो लामहदूद की दलालत करे। लामहदूद भी बड़ी मुद्दत को कहते हैं, लेकिन वो भी एक जगह ख़त्म है। जैसे तेरा अल्लाह मौत से पाक है, हर जन्नती मर्द औरत मौत से पाक। मैंने कहा मैं तुम्हें जन्नत की महफिल सुनाऊं, अल्लाह सब जन्नती मर्द औरतों को इकट्ठा करे, हूरों को नहीं। हूरें अपनी जगह पर होगी, ईमान वाले मर्द औरतें अल्लाह के मैदान मस्जिद में इकट्ठे हों। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, इन्हें खाना खिलाओ। तो जब वो खाना खाएंगे तो उन्हें जन्नत के खाने ऐसे लगेंगे जैसे दुनिया में। फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा इन्हें पानी पिलाओ, तो वो पानी पिएंगे तो उन्हें ऐसे लगेगा, वो जो मैंने यूं करके दिखाया है उन्हें लगेगा जैसे वो तो कुछ है ही नहीं। फिर अल्लाह कहेगा फल खिलाओ, जैसे हम दुनिया में करते हैं, फल खिलाओ। फिर फल आएंगे तो उन फलों को खा के कहेंगे जन्नत के फल तो कुछ भी नहीं। फिर अल्लाह ताला कहेंगे शाही दरबार है, उसके शायान निशान इन्हें लिबास पहनाओ। अब लिबास ये नहीं है कि अगर कुर्बा लाओ तो बनाए लाओ, तो एक नूर की चमक आएगी और अगला लिबास गायब हो जाएगा और नया शाही लिबास औरतों मर्दों के जिस्म में आ जाएगा। अब पता है हर मर्द औरत 100 जोड़े पहने। सो ये मेरा कुर्ता है, मेरे ऊपर बस नहीं हो रहा है, थोड़ी सी करनी है, और 100 जोड़ों का वज़न एक तिनके के बराबर नहीं होगा। अल्लाह उनमें से वज़न की ताकत निकाल दे तो अल्लाह क्या वज़न निकाल देगा, तो ऐसा लगेगा जैसे कि एक तिनका पहना हुआ। जोड़े कितने हैं? 100। अब मैंने कुर्ता पहना है, बनियान नज़र आ रही, उन दोनों की पता मैं मैली पाई या नहीं पाई, वहाँ हर आए अपना कायद याद आ गया। लियाकत अली खां रहमतुल्लाह अलैह को जब शहीद किया गया 1951 में, तो जब उनकी शेरवानी को खोला गया तो नीचे फटी हुई बनियान पहनी हुई थी। ऐसे लीडरों को हमारी कौम ने कत्ल कर, तो 100 जोड़े, हर जोड़ा नजर आएगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे नजर आएगा। और इन ख़वातीन को जो अल्लाह लिबास पहनाएगा, इनका जो वो लहंगा होगा वो 3 मील के दायरे में होगा। 3 मील, तुम्हारी यूनिवर्सिटी 3 मील है नहीं है ना, तुम्हारी यूनिवर्सिटी से भी बड़ा उनका फ्रॉक होगा जो उन्होंने पहना हुआ हो, और सबका कद 60 हाथ होगा, 125 फुट, और औरत के बाल सर की चोटी से लेकर पाँव की एड़ी तक हों। और यहाँ तो जुएँ निकलती हैं, वहाँ मोती होंगे, हीरे होंगे, याकूत होंगे, जवाहरात होंगे, खुशबू होगी। फिर अल्लाह फरमाएगा अब इनको खुशबू लगाओ, तो एक हवा चलेगी वो हमें खुशबू लगाए। और मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी बेगम कभी कभी तो मैं खुशबू लगाती थी ना दुनिया में, तो उसके पास उतना सलीका नहीं था जितना ये हवा सलीके से खुशबू लगाई। जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा फिर मेरा अल्लाह कहेगा मेरे बंदो आज तुम्हें जन्नत का गीत सुनाओ। वो कहेंगे अल्लाह सुनाओ, तो अल्लाह जन्नत की गोरों से फरमाएगा
گاؤ. جتنے گائے کیا ہے اللہ کی تعریف. جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لے ہوگی اور یہ گانا 70 سال چلے گا اب پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا کہ جی بڑا مزہ ہے. کہ اس سے اچھا سناؤ, اس سے اچھا بھی کوئی ہے. داؤد, اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ. ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے. یا جبال اوبی معاہ. داؤد علیہ السلام آئیں گے, جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے. پھر اللہ اسٹاپ کرے گا, کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ. اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری. نبی کی شان دیکھنی ہو تو دستن دیکھ. میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل ماں کے پاس ہوتے کہ نہیں ہو. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی ہوتا. اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم اسٹاپ کریں گے. وہ سارے ایسے چونکیں گے. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کن ہے. کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین. اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی. اب تمہارا رب سنائے. یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے. تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. پردے ہٹیں گے اور عورتیں مرد فرشتے جنت رند چرند دریا نہریں چشمے پہاڑ درخت سب آنکھیں کھل جائیں اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا تو کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کر. یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے. چوتھے دن وزیر اعظم صاحب جیلے چاہتے ہیں لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو. تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو. اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے تو ان آنکھوں سے نہیں پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا. اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو. اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں, 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں, جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا. 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو. اور میں قربان جاؤں میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش؟ زینب کیا حال ہے؟ خوش؟ اسلم کیا حال ہے؟ خوش؟ چیز ایک سے پوچھے. سودا کرو اللہ سے. اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ بھی یہ ٹانٹوں کا رستہ ہے. اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ ہے, امن کا راستہ, چین کا راستہ. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا ہے. یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں. ظالم ترین بھیڑیا رومان انسانوں کو اس قبیس نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے. چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر وہ گریٹ بن گئے. گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچانا, اس نے اپنے مالک کو پہچانا, اس نے اپنے رب کو پہچانا. وہ گریٹ ہے. اللہ سے سونا. چند دن کی بات, جوانی آئی,
زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی نہیں، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی۔ نیند تو تھکن سے آتی، ہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں۔ یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ۔ ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ۔ یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑے گی خیر ہے کیوں ہے، اور بیگم خانن کو دیکھنے لگے تو کہے گا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم یہ آ کے کیوں اٹھی ہوئی ہے۔ اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ۔ اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں، اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوم بن قموال بن قبی بن عظام بن ناشب بن حساب بن بلاس بن یدلاس بن طابق بن جاہل بن ناحس بن باقی بن عیسی بن حکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن درعوہ بن عیدی بن زیشان بن یسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامک بن زارق بن سبی بن مزی بن عوض بن عرام بن میدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نابور بن سروش بن رعوم بن فاتح بن عالر بن اسفقشا بن سام بن نور بن لامد بن لتوشاد بن ددیس بن یلک بن ملدین بن بینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آخری نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں۔ یہ جو ناطقہ ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں۔ یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں، جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی۔ ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سمجھ۔ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی، تو سناؤ تو اسے۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ ماشاء اللہ۔ اب میں سناؤں، وہ مجھے ایسے دیکھنے لگاتے ہیں مقصد، تو میں بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے۔ میں نے کہا کیسے جانو کیسے لوگ سے جن کے پیار کو پیار ملا، وہ پیچھے جا گرا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک۔ ارے یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا، یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ جو دھن میں نے اس وقت اچھے گانے گورے نہیں لکھے گئے، تو پھر وہ کہنے اچھا فیق میں تمہارا امتحان لیتا۔ کب کیا کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی،
وہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اگر تو ہوئی 70 سے پہلے 71 میں نے تبلیغ میں لگا، 71 سے پہلے ہوئی وہ تو میں پکڑ لوں گا، پلاس ہے میرے پاس، اور اگر 71 کے بعد ہوئی وہ تو میں سنیں کوئی نہیں تو میں کیسے پکڑوں؟ کہنا ٹھیک۔ تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ اس کی اللہ کی آواز درمیان بھی تھی۔ میں نے کہا جیو کو لاؤ او جیو جو جیو کوئی ملا جیو جو لا۔ وہ ایسے لیٹ گیا لگا یہ کیسے پکڑ؟ میں نے کہا یہ فلم فن کہاں ہے؟ تو آواز نور جہان ہے، اور فلم آیا سلونی پر، اور میکلوڈ روڈ ناسین میں نے یہ مووی دیکھی تھی۔ میں نے کہا مولانا اب تو اس سے میں بچ کے ہی رہوں گا۔ مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں، تو تم 4 دن لوگ سننے نہیں بور ہو جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال۔ کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے، یہ بکواس ہے، کیڑے نہیں، درنیں تھیں ایک تحاشا، تڑپتے تھے۔ جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ تو وہ کیسے؟ قدید بن بیمار عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے، اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں۔ تو وہ کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا، اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا اس سارے نبیوں کے ساتھ، ساری ایمان والی عورتیں اور پاکیزہ لوگ۔ ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے، تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چوٹنے پڑتی، 5 نمازیں میں کتنا آسان سلیبس ہے کہ تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل، کتنا پڑھ کے برا حالت۔ میرے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے، یہ وہ تھا کالج میں، تو گھر میں کبھی آتا تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، تو ایک دن میں چلا گیا، رات کوئی 12 بج رہے تھے، تو سردیوں کے دن تھے اور کپ میں پانی تھا، اس میں پاؤں ڈالے ہوئے، ادھر پہلے میں ٹھنڈا پانی تھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا۔ میں کہتا ہے میاں یہ سارا کچھ؟ کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا تاکہ نیند ہو جائے، پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ پہ مارتا ہوں، پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں۔ ادھر اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس، اور جنت کا سلیبس کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیے، شکر کر۔ 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے۔ 30 روزے، بیمار ہو تو معاف ہو کے بال نہ رکھیں، مسافر ہو بال نہ رکھیں، ٹھیک؟ اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، مال غریب پر نہیں۔ حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے۔ اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا۔ کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی، یا اللہ۔ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ۔ 5 نمازیں، کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھے۔ روزہ چھٹی اجازت، مسافر ہو چھوڑ۔ میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں شدید درد نہیں رکھ سکتا۔ زکوٰۃ، حج پیسے والوں، ایک حدیث اور ساتھ بتاتا ہوں، صرف ایک 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں، 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو اونگ رہے ہیں ذرا جاگ کے سن۔
میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو. یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا، اگلا سلیبس میرے رب نے کہا 4 کام کا، صرف 4. صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. ہم نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. حفظ امانت ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دے. ہم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے، ایک جھوٹ بھی بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے. تیسرا حسن خلیقت، اپنے اخلاق کا شکر. ماں کو ماں کا درجہ، باپ کو باپ کا درجہ دو. استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے. مولا علی کا فرمان ہے کہ مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، منڈی میں جا کے بیچ. سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صحابہ. وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام بازار میں بیچ. یہ سب تمہارے روحانی باپ رکھیں. یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں، ان سے آنکھیں بند کرو. جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو، ادب کرو، احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو.